نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے اور محفوظ کیا جا رہا ہے. انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر بول اللہ اکم الحاکمین کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. ہماری حرکات، سکنات، قول، کردار اور گفتار یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. اس کو قیامت کے دن تولا جائے. نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی. تین طرح کے فیصلے ہو جائیں گے.
بعض لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ ان کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ بھاری ہونا بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھاری ہو۔ اور تیسرے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ صاف ظاہر ہے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے وہ کامیاب ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹی اور حقیر سی بات کے ذریعے کیوں نہ بھاری ہو گیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحقرن بالمعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق۔ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا کر، چاہے تمہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہنستے اور خوش ہوتے ہوئے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یعنی اپنی کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوئی، اس نیکی کو آپ تو ہلکا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں رکھی جائے گی نا، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کی نیکیوں کا پلڑا بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ملاحقین سے پیشگی دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں کر دے کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، نیکیوں کو تولا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں برائیوں کو بھی تولا جاتا ہے۔ جن صحیفوں پہ اور جن رجسٹروں پہ فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ان کو بھی تولا جائے۔ اور اس سے اگلی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو بھی تولا جائے۔ ہم سب کو اٹھا کے فرشتے اللہ کے ترازو میں رکھیں گے۔ تو یہ کوئی مت سمجھے کہ موٹے تازے آدمی کا وزن وہاں پہ بہت زیادہ ہو جائے، اور اگر کوئی نحیف جسم کا اور کمزور جسم کا مالک ہے تو اس کا اس ترازو میں وزن نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ اس ترازو کا ایک معیار ہے۔ دنیا کے ترازو جھکتے ہیں وزن کے بڑھنے سے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کے ترازو کا معیار وزن نہیں ہے، اس کے معیار جو رکھے ہیں اس نے وہ نیکی اور بدی کا معیار ہے۔ پھر اس کے بعد انسان نے وہ نیکی کس نیت سے کی تھی، کتنا خلوص تھا اس میں، کتنا جذبہ تھا نیکی کا اس میں، ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ احکم الحاکمین اس ترازو میں انسان کے اعمال کو تولیں گے۔ اچھا، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا اس کو تولنے کے لیے ترازو اتنا بڑا ہوتا ہے، اور جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو تولنے کے لیے ترازو اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ لوہا ٹنوں کے اعتبار سے تولا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے ترازو ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں سونا، بڑے ترازو پہ آپ چھوٹی اور ہلکی چیز رکھیں گے وہ تولتا ہی نہیں ہے۔
آپ کسی آٹے والے کی چکی پہ چلے جائیں اور اس کے اوپر پکڑ کے ایک لکڑی رکھ دیں، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کرے گا۔ لیکن رب کا ترازو کیسا ہے؟ اور ایک بندہ مومن کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اگرچہ ہمارے عقل میں نہیں آتی، اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ انسان کی عقل کی مثال ترازو سے ہی دی تھی۔ الیکٹرک جو ترازو ہوتے ہیں نا، اگر وہ 20 کلو وزن اٹھاتا ہے تو آپ اس کے اوپر 40 کلو رکھ دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا ترازو خراب ہو جائے گا۔ پھر وہ 5-7 کلو تولنے سے بھی گیا، کیونکہ اس کی کیپیسٹی صرف 20 کلو تھی اور آپ نے اس کے اوپر وزن زیادہ رکھ دیا ہے۔ ہمارے ذہنوں کی کیپیسٹیاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم نظام فلکیات اور نظام کائنات کو اپنے ترازو پہ تولنا شروع ہو جائیں۔ جتنے بھی لوگ بہکے اور گمراہ ہوئے اور دین سے دور ہوئے، اپنی اسی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک آدمی جب قبر میں اتارا جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، مشہور باتیں ہیں، اگر وہ اپنی باتوں کا جواب دے دیتا ہے، تینوں سوالات جس کا پرچہ پہلے سے آؤٹ ہے اور تیاری کے لیے پورا ٹائم ہے میرے اور آپ کے پاس، وہ جب جواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک سکول ٹیچر تھے اور کہنے لگے، اچھا یہ جب قبر حد نگاہ کھلتی ہے تو ساتھ والے مردے پھر کدھر چلے جاتے ہیں؟ یعنی ہم عقل پہ پرکھتے ہیں ہر چیز کو۔ تو میں نے اسے چھوٹی سی مثال دی، کمپیوٹر آپ جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں۔ میں نے کہا اس میں فولڈر ہوتا ہے، اس کا ایک سائز ہے فولڈر کا؟ جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس فولڈر میں آپ 1,00,000 صفحہ 1,00,000 کتاب رکھ سکتے ہیں؟ کہا رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ کلک کر کے اس کو کھولتے ہیں تو وہ صفحات کتنے کھلتے ہیں؟ 1,00,000 صفحہ کھلا، لیکن نہ کمپیوٹر سے باہر جاتا ہے نہ فولڈر سے باہر جاتا ہے، تا حد نگاہ صفحے کھلے، لیکن نہ کمپیوٹر پہ فرق پڑا نہ اس کے فولڈر کے سائز پہ فرق پڑا۔ اسی عقل کی تباہ کاریاں ہیں کہ انسان اللہ کے نظام کو اس پہ تولتا ہے۔ یہ نہیں ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ جن چیزوں کا عقل ادراک کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی مانتا ہے۔ سمعنا واطعنا، ہم مانتے ہیں، اللہ تیری بات کو ہم نے سنا اور مان لی۔ ترازو اتنا بڑا لگے گا، اس کے ایک پلڑے میں زمین و آسمان اور جو کچھ ہے سب کچھ رکھ دیا جائے، لیکن وہ بھرے گا نہیں۔ اتنے بڑے ترازو پہ چھوٹی سی چیز اگر رکھی جائے تو دنیاوی نقطہ نظر سے تو اس کو تولنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو پلڑا جھک جائے گا۔ یہ رائی کا دانہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو قرآن میں مثال دی جاتی ہے، مثقال، ذرہ۔ سامنے سورج نکلا ہوا ہو اور دیوار میں شگاف ہو، سوراخ ہو، اس کے اندر سے لائٹ آتی ہے، اس لائٹ میں آپ کو ذرے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں، ان کی کوئی حیت اور کوئی کیفیت اور جسامت نہیں ہوتی، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے میرا پلڑا جھکے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو بایاں پلڑا جھکے گا۔
اس میں ان اعمال کو رکھا جائے گا، رجسٹروں کو رکھا جائے گا، اور خود انسان کو بھی اٹھا کے اس پلڑے میں رکھا جائے گا، تیرا کتنا وزن ہے؟ تو وزن جیسے میں نے اشارہ کیا جسامت کا نہیں ہے، اس کے موٹاپے کا نہیں ہے، اس کے گوشت پوشت کا وزن نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں جو وزن ہے اور جو معیار ہے وہ نیکی اور تقوی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بڑا موٹا تازہ فربا جسم کا مالک، بڑے جسم جسے اور ڈیل ڈال والا، اس کو جب اٹھا کے اللہ کے ترازو میں رکھیں گے اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم، حرام لباس، حرام پہننا، حرام پینا، حرام کھانا، جس کا ملبس اور مشرب ہی حرام ہے، تیرا کیا وزن ہے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے؟ اور اس کے مقابلے میں وہ نحیف انسان، کمزور جسم کا مالک، اور شاید یہ کہنا بھی مبالغہ نہ ہو کہ جس کا جسم پورا ہے ہی نہیں، وہ فارغ زدہ کیوں نہ ہو، وہ ناقص الخلقت کیوں نہ ہو، اگر اسے اللہ نے نیکی کی توفیق دے رکھی ہے نا، تو جیسے وہ روایت ملتی ہے، اگرچہ بعد میں کلام بھی کی، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما درخت پہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک طلب کی، درخت پہ چڑھے ہوئے مسواک توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، ہوا چلی تو پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، تو بڑا باریک سا جسم تھا ان کا، پنڈلیاں دیکھ کے لوگ مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجبون من ساقی ابن مسعود واللہ انہما لاسقل فی المیزان من جبل احد۔ بھائی تم ابن مسعود کی باریک پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم یہ پنڈلیاں کل ترازو میں رکھی گئیں تو احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ نیکیوں کا وزن، ایمان کا وزن، تقوی کا وزن، للہیت کا وزن، خشیت الہی کا وزن، اور انسان کے ساری نیکیوں کا قیامت کے دن اس ترازو میں بڑا وزن کر دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اعمال کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات پھر دوہرا دیتا ہوں، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی والا پلڑا جھکا بندہ جہنم میں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر دایاں پلڑا جھک گیا نیکیوں والا، وہ جنت میں۔ اور وہ لوگ کیسی حسرت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ اکبر، جن کی نیکیاں بدیاں برابر، ان کو نہ جہنم میں ڈالا جائے گا نہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ اصحاب الاعراف، ایک مقام ہے جس کا نام اعراف ہے، ان لوگوں کو یہاں ٹھہرا دیا جائے گا۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کتنے لوگ ہوں گے جو اس مقام پہ بیٹھے ہوں گے، اعراف مقام پہ، وہ اس وقت سوچیں گے کاش میں دنیا میں گزرتے ہوئے کسی کو سلام ہی کہہ لیتا، کاش میں مسجد سے اٹھا کے تنکا باہر پھینک لیتا، کاش میں کسی کو ملتے ہوئے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ لے آتا، کاش میں کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک کراس کروا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من مشى مع مکفوف 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 40 قدم کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کے جو بندہ چلے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہاں انسان بیٹھ کے سوچے گا ضرور، کاش میں ایک نماز اور پڑھ لیتا، کاش میں ایک تلاوت کی آیت اور پڑھ لیتا، کاش میں ایک دفعہ سلام کہہ دیتا۔ میرے سامنے نیکی کے کتنے موقع آئے تھے، میں نے ضائع کر دی۔ نیکی کا موقع ملے نا، اور آپ کے پاس کر گزرنے کی طاقت بھی ہو،
اور پھر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر محرومی سمجھا کرے، پھر محرومی سمجھے۔ میرے سامنے نیکی کی توفیق تھی، میں کر سکتا تھا، جوانی بھی تھی، صحت بھی تھی، مال بھی تھا، عافیت بھی تھی، وقت بھی تھا، سب کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا تھا۔ میں جانتا بھی تھا کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں کتنے خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی پہلی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے نہیں۔ سویا ہوا ہے جوان، اس وقت ضرور حسرت ہوگی بھائی، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا اور جس کی وجہ سے ترازو سب سے زیادہ جھکے گا، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اپنی زبانوں پہ جاری کر لیں۔ ایک تو اس کا بڑا وسیع معنی ہے، مفہوم ہے، اس کے تقاضے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یہ خود بذات خود یہ کلمہ بڑا بھاری ہے۔ بھاری کیوں ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کے حکم سے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس کو کھڑا کر لیں گے اور اس سے اللہ اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے۔ اب صاف ظاہر ہے باتیں بڑی کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا حساب اللہ پردے میں لیتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی اللہ سے ڈرتے ڈرتے گزار لی اور کبھی گناہ ہوا تو چھپ چھپا کے ہو گیا، انسان تھا، بشری تقاضا ہے، اس کے گناہ چھپے ہوئے تھے، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی اکیلے میں لے گا، چھپا کے لے گا۔ اور ایک ہے اعلان گناہ کرنے والا، ڈرتا ہی نہیں ہے، اللہ سب کے سامنے کھڑا کریں گے۔ تو بہرحال یہ بھی خوش نصیب، اس کے گناہوں کا اعتراف جب یہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے یہ گناہوں کے رجسٹر ذرا اس کے سامنے کھول۔ 99 صحیفے، ایک کام 100 اس کی برائیوں کے کھلیں گے اور تا حد نگاہ کھلیں گے۔ جہاں تک نظر جا رہی ہے اس کی برائیوں کے صحیفے کھلے پڑے، تعداد ایک کم 100 ہے، اور اس کو اپنی تباہی و بربادی کا یقین ہو رہا ہوگا تو اللہ اکرم الحاکمین فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہے گا یا اللہ کہاں یہ 99 صحیفے اور وہ بھی برائیوں کے بھرے ہوئے، اور کہاں میری ایک نیکی؟ کیا کرتی ہے ایک نیکی ان 99 صحیفوں کے سامنے؟ تو اللہ اکرم الحاکمین فرشتوں کو کہیں گے اس کا کارڈ نکالو۔ یا اللہ ایک کارڈ، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، کارڈ والی حدیث۔ کہاں 99 صحیفے برائیوں کے، اور وہ بھی تا حد نگاہ، اور ان میں اعمال بھی پہاڑوں سے زیادہ بھاری۔ اتنے بڑے گناہ کیے اس نے، اتنے توف کرتا رہا زندگی میں، ایسے ایسے دھماکے کرتا رہا زندگی میں کہ فرشتے بھی شرما جاتے تھے اس کے گناہ کو دیکھ کے۔ آج ان گناہوں کی فلم اس کے دماغ کے سامنے چلی ہوئی ہے، دنیا میں تو یقین نہیں آتا تھا، آج علم الیقین ہے، بلکہ علم الیقین تو قبر میں جاتے ہی انسان کو ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میرے پاس تو اتنے گناہوں کے صحیفے ہیں، بڑے دور دراز پھیلے ہوئے، ایک کارڈ کیا کرے گا؟ اللہ حکم الحاکمین فرمائیں گے اس کارڈ کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور لفظ اللہ سے بھاری اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تیرا یہ کارڈ، تیری یہ نیکی، تیرا یہ کلمہ توحید، تیرا یہ شہادتین کا اقرار
آج اگر میں ایک پلڑے میں رکھ دوں اور ساری کائنات اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھوں، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گی۔ یہ توفیق اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی، جدی پشتی مسلمان، اتنی بڑی نعمت اور اس نعمت کی بے قدریاں۔ لا الہ الا اللہ پڑھو بھی، لا الہ الا اللہ سمجھو بھی، لا الہ الا اللہ پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ، زندگی بھی گزارو تو رب کی توحید پہ، زندگی گزارو تو سنت رسول پہ۔ اس لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کچھ نہیں، رازق تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، داتا تو ہے، رزاق تو ہے، گنج بخش تو ہے، روزی رسا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، لینے والا تو ہے۔ وہ چاہے تو جو کچھ دے دے، وہ چاہے تو کچھ نہ دے، میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا۔ اس لا الہ الا اللہ کے کلمے میں ہم صبح و شام یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شب معراج پہ میسج آیا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو بات سمجھانے کا ڈھنگ بھی بڑا ہوتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہا، تہجدیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، صلاۃ الفیہ پڑھتا رہا، اس سے ایک دن پہلے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اگلے دن بھی روزہ رکھا، اور اپنے نوکر کو فون کر کے کہہ رہا تھا آج میں نے آنا نہیں ہے، دفتر میں میری حاضری لگا دیں۔ واہ بھائی واہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اس کلمے میں ڈھالے گا نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کو سمجھیے۔ تو لا الہ الا اللہ بڑا بامانہ کلمہ ہے بھائی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی، اس کو پڑھے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جاری رکھے۔ چونکہ رمضان المبارک بڑا ہی قریب آ چکا ہے، الحمدللہ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے اور ہمیں اس کی ہر ساتھ سے، ہر لحظے، ہر لمحہ، ہر گھڑی سے اور ہر آن اور ہین سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اپنی زبانوں پہ ذکر جاری کریں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا زنگ اتر چکا ہو، ہماری میل صاف ہو چکی ہو، ہمارے دلوں پہ کچھ نہ کچھ اللہ حکم الحاکمین کا خوف داخل ہو چکا ہو، اور ہم جو 11 مہینے دنیاوی جھنجھٹ میں پھنس کے زندگی گزار چکے اس سے تھوڑا سا نکل کے رمضان کا صحیح استقبال کر سکیں۔ تو اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو میں بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور اور آخری حدیث ہے جس پہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو ختم کر دیا اور اسی لیے ختم کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا کیا تو نہیں ہے لیکن چلو کر دیتا ہوں، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، 5 سیکنڈ لگے ہوں گے، 5 سیکنڈ۔ فرمایا زبان پہ بڑے ہلکے، حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ کو محبوب ہی اتنے ہیں کہ پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب ہی بنا لے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ جب اللہ کے ترازو میں رکھے جائیں گے نا، ان جیسا وزن نہیں ملے گا کسی کا، یہ بڑے بھاری ہوں گے۔ اور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی، الحمدللہ تملأ المیزان، جو ترازو، جو پلڑا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے نہ بھرے، 7 زمینوں اور آسمانوں سے نہ بھرے، 14 کے 14 طبق رکھ دے وہ نہ بھرے، دنیا جہان کے پہاڑ اٹھا کے رکھ دے نہ بھرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سچے دل سے جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے اس کا ترازو اللہ نیکیوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الحمدللہ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ۔ اور یہی میں اشارہ کر رہا ہوں، اس بندے کی بدبختی ہوگی،
اس بندے کے قیامت کے دن حسرت کا سامان ہوگا جس نے جان بھی لیا کہ اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں ہے، پھر پڑھا بھی نہیں ہے، وقت نہیں لگتا، پیسہ نہیں لگتا، دولت نہیں لگتی، تیرا اس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، تجھے میدان میں نہیں جانا پڑتا۔ اور یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، الا ادلکم علی شیء، تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں جو تمہارے رب کے ہاں سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اقربکم الی منی، اللہ اکبر، کون ہم میں سے قیامت کے دن پیغمبر کا ساتھ نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ فرمایا میرے قریب رہنا ہے قیامت کے دن، میرے قریب رکھنے والی چیز ہے، اللہ کے ہاں محبوب چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس سے بھی محبوب ہے کہ تم سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، بلکہ بات تو اس سے بھی آپ نے بڑھا دی اور فرمایا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ تم میدان جہاد میں اترو، دشمن تمہاری گردنیں مارے، تم دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ، اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے اللہ کے ہاں جو قیامت کے دن اس کے ترازو میں بھاری بھی بڑا ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ذکر الہی کی طرف اشارہ فرما دیا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کیا خوبصورت حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی جو فرمایا تھا نا کہ اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں، ایک حدیث میں 5 کا ذکر ہے، وہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو دی ہی نہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلام ایسی خوبصورت عطا کی ہے جسے ادب کے لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، چند کلمات اور معنی اتنا کمال، سبحان اللہ عدد خلقہ۔ آج تک دنیا میں جتنی مخلوقیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہم نہیں جانتے، چیونٹیوں کی تعداد کتنی ہوگی، حشرات الارض کی کتنی ہوگی، دنیا میں اس وقت کتنی آبادی ہے لوگوں کی، کئی کروڑ تک انسان بستے ہیں، ان سے زیادہ جن بستے ہیں، ان سے زیادہ فرشتے بستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات 7 آسمان پہ میں نے 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کی مخلوقیں کتنی ہیں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ عدد خلقہ، یا اللہ تو نے قیامت تک جتنی مخلوقیں پیدا کرنی ہے نا، میں اتنی مخلوقوں کی مقدار تیری تسبیح کر رہا ہوں، اللہ اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فجر کے لیے نکلے تو مصلی پہ تھی، نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کے بعد بیٹھتے، صحابہ کرام سے کوئی باتیں دین کی کرتے، خواب بھی آپ پوچھ لیا کرتے تھے، کسی کو خواب آیا ہو تو اس کی تعبیر فرما دیتے، اور کوئی نہ ہوتا تو آپ اپنا خواب بھی لوگوں کو بیان کیا کرتے، تعبیریں کرتے، سورج نکلتا پھر آتے گھر، بڑی مشہور سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سورج نکل چکا تھا اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں اچھا خاصا ٹائم بن جاتا ہے، تو وہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ میں نے اپنی زبان سے چند کلمے بولے ہیں، ان کلموں کو اللہ قیامت کے دن جب ترازو میں رکھے گا نا تو تیری فجر سے لے کے سورج نکلنے تک کی ساری عبادت سے بھی وہ بھاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اتنی جامع دعا ہے اور اتنی معنی خیز دعا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں بچتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سمیٹ نہ دی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو
پہلی چیز جو انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن ترازو کو بہت بھاری کر دینے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے بچے قیامت دنیا میں بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اگر وہ صبر کر لیں، اور ویسے صبر ہی کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، رونے سے، دھونے سے، واویلا کرنے سے، پیٹنے سے، اور نوحہ کرنے سے، بیان کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بولنے سے بچہ تو واپس نہیں آئے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ایک عورت اپنے بچے کی وفات پہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تینوں میرا ہی پتر ملیا سی مارن واسطے، باقی سارے مر گئے سی، تو میرا ہی پتر لینا سی، ہن خوش ہے میرا پتر لے کے۔ یہ جاہلیت کی آوازیں، یہ جاہلیت کے کلمے، اور یہ اللہ کی نافرمانی کے بول، یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نہا عن صوتین احمقین، حدیث میں ہے یہ احمق آوازیں ہوتی ہیں جو انسان نکالتا ہے۔ دو آوازوں کو اللہ کے نبی نے احمق آوازیں کہا ہے، ایک ڈھول تماشے کی آواز اور ایک مصیبت کے وقت روتے ہوئے آواز کو اونچا کر دے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا میری امت سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو مصیبت کے وقت تماچے مارتا ہے، نوحہ کرتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے بین کرتی ہیں، اور فرمایا یہ بین کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کی لک کا لباس پہنا دی۔ کبھی یہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی تارپول اور لک، اس پہ پاؤں تو رکھ کے دیکھو بنتا کیا ہے، تو جس کو لباس ہی جہنم کی تارپول کا اور لک کا پہنا دیا گیا، چمڑیاں نہیں ادھیڑ کے رکھ دے گا، تو صبر کرے نا انسان، ہونا تھا جو ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہ کل آپ کے بورے والے کی کیا کس علاقے کی خبر تھی، غربت سے تنگ آ کے میاں بیوی نے دو بچوں کو مارا، پھر دونوں نے خودکشی کر لی۔ یہ دنیاوی مصیبتیں اللہ نے بنائی ہوتی ہیں بھائی، تیرے اور میرے جنت کے درجے بلند کرنے کے لیے، لیکن اتنا بے صبر ہو جاتا ہے انسان کہ اپنی ہی جان کو پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو نعوذ باللہ شیطان کے کہنے پہ اللہ معاف فرمائے خودکشی کی موت سے۔ تو بہرحال صبر کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس آدمی نے اپنے چھوٹے بچے کی وفات پہ صبر کر لیا، احتساباً، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ فوراً فرشتے کو بلا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے جگر کو اس سے چھینا ہے، بتا میرے بندے کا معاملہ کیا تھا، کیف کان عبدی، کیسا تھا میرا بندہ جب تو نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے حمدہ واسترجع، یا اللہ اس نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، اس نے تیرا نام لیا ہے، اس نے تیرا ہی بول بولا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے، خوشی میں شکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اس نے میری تعریف کی ہے، اس کا جنت کے درمیان میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھو تعریف والا گھر، یہ دنیا میں میری تعریف کرتا تھا، آج اس کے گھر کو دیکھ کے دنیا والے اس کی تعریفیں کریں گے اللہ کے لیے۔ تو فرمایا یہ صبر جو بچے کی وفات پہ انسان کرتا ہے، اس صبر کو اللہ قیامت کے دن ترازو میں رکھیں گے تو اس سے بڑا بھی ترازو کو بھاری کرنے والا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آخری چیز ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت میں جو اعمال انسان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے ان میں انسان کا اچھا اخلاق ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق،
اچھے اخلاق حسن اخلاق سے بڑھ کے شاید ہی اللہ کے ترازو کو کوئی بھاری کر دینے والی چیز ہو۔ کسے کہتے ہیں حسن اخلاق؟ کسی نے مجھے گالی دے دی، میں نے مسکرا کے قبول کر لی۔ کسی نے مجھے دھکا دے دیا، میں نے مسکرا کے قبول کر لیا۔ کسی نے مجھے تکلیف دی، میں نے مسکرا کے قبول کر لی۔ کسی نے مجھے برا کہا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے اپنے دل کو میل کچیل سے صاف رکھا۔ میں نے اس دنیاوی جھنجھٹوں میں اپنے آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، بدو آیا، چادر پھینکی، اس کو اس طرح مروڑا، آپ کی گردن مبارک پہ اس طرح نشانات تھے۔ چادر بھی دھاری دار ہے اور بڑی سخت قسم کی ہے، جو جھٹکا دے کے کھینچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف۔ نہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، نہ زیادتی کی ہے، نہ آپ نے اس سے قرضہ لیا ہے، نہ آپ نے اس کا کچھ دینا ہے، نہ اس کے ساتھ لین دین ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جنگ ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بدو اتنے جفائی طلب ہوتے ہیں اور اتنے دل کے سخت ہوتے ہیں، ان کی تکلیفیں برداشت کیا کرو۔ اور یاد رکھنا، دیہاتوں کے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، کوئی کلمہ بول دے تو پھر کیا ہو، یوں جھٹکا۔ آپ نے دیکھا، فرمایا اللہ کے بندے خیر، کہنے لگا آپ لوگوں کو بڑا کچھ دیتے ہیں، کسی کو بکریاں دیتے ہیں، کسی کو اونٹ دیتے ہیں، کسی کو کیا کسی کو کیا، مجھے نہیں کچھ دینا، مجھے بھی دو کچھ۔ یعنی مانگنے کا انداز بھی کتنا عجیب قسم کا انداز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اپنے صحابہ کو کہا جاؤ یار اس کو بھی بیت المال سے کچھ دے دو۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ اخلاق بگڑ گیا تو سمجھے پھر ترازو بھی نیکیوں والا نہیں جھک سکتا، پھر دوسرا ہی جھکے گا۔ یہ زبانوں کے نشتر بند کرو، یہ تلواروں کے زخموں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ جراحات السنان لہ التیام وللتیام ما جرح اللسان۔ شاعر نے کیا خوب بات کر دی، تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو۔ حسن اخلاق کا تقاضا ہے بس اپنے آپ سے دوسروں کو محفوظ رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، کوئی دیتا ہے تو اللہ کے لیے صبر کرو۔ یہ حسن اخلاق انسان کے ترازو میں بڑا بھاری عمل ہے۔ اللہ کا ملاقے میں ان سے دعا ہے، اللہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کر دے، ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ ہمیں نامہ اعمال دے دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔